الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو پچھلے کیسٹس میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا کہ اسلام کے نزدیک شرک ایک بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لوگوں توحید اختیار کرو، توحید اختیار کرو، شرک سے بچو، اور شرک قابل معافی نہیں ہے۔ توحید اختیار کرو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے، کوئی اور رب نہیں ہے، کوئی اور طاقتور ہستی نہیں ہے، کوئی اور حاکم نہیں ہے، وہی دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، وہی حکم دینے والا ہے۔ دو آیات جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک کے لیے عذاب شدید ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھیے سورہ قاف میں کہا گیا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ شخص جو اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے الہ کو بھی شریک کرتا ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جھونک دو، جھونک دو، پھینک دو، پھینک دو عذاب شدید، دوزخ کے عذاب شدید سے دوچار کرو۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 26 ہے، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 جس کا تذکرہ پہلے بھی ہوا تھا، جو بنیادی طور پر عیسائیوں کے لیے نازل ہوئی ہے لیکن عام ہے اور دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ فرمایا گیا انہو من یشرک باللہ، بات تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی، دوزخ کی آگ۔ تو یہ دو آیات صاف صاف دو ٹوک انداز میں بیان کرتی ہیں یہ بات، یہ حقیقت واشگاف کرتی ہیں کہ شرک والا ابدی دوزخ میں ہوگا، عذاب شدید سے اس کو دوچار کیا جائے گا، جنت اس کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اور اس کا مستقل ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ تو یہ ہمارا فرض ہے، مسلمان کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے سامنے توحید کو پیش کریں۔ توحید کے معاملے پر ہم کسی مداہنت سے کام نہ لیں، اور ہم کوئی نرمی سے کام نہ لیں، نہایت درد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم دنیا کے سامنے یہ بات رکھیں، اے دنیا کے انسانوں شرک کو چھوڑ دو، اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور ولا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی اور ند کو شریک مت کرو۔ ولا تجعلوا اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، جس نے الذی خلقکم، اس کی عبادت کرو، اے ساری دنیا کے لوگوں، وہ جو تمہارا رب ہے، جس نے الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اسی کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ کوئی ند نہیں ہے اس کا، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے اس کا، کوئی کف نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم دوسری قوموں کے لیے پیدا کیے گئے، ہم تبلیغ کے لیے پیدا کیے گئے، ہم دعوت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اسی لیے تو کہا گیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں ہو تم بہترین امت؟ اخرجت للناس، تمہیں دوسرے انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم صرف کھانے پینے کے لیے اور شادی کر کے بچے پیدا کرنے کے لیے اور مر جانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ توحید کی دعوت کو دنیا کے ہر بر اعظم میں پھیلانا ہے، بلند کرنا ہے۔ توحید پر ہماری موت ہونی چاہیے، توحید کے لیے ہم زندہ ہیں، دنیا سے یہ بات منوانا ہمارا فرض ہے۔ اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ ان کی مرضی ہے۔ اللہ نے ان کو مذہبی آزادی دی ہے، لیکن دعوت ہمارا کام، دعوت ہمارے اختیار میں ہے، ہدایت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن دعوت ہمارے اختیار میں۔ ہم خیر امت اسی لیے ہیں، اخرجت للناس،
تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان مشن پر فائز کیے گئے ہیں. یہ ہے امت کا مقصد وجود. یہ امت اسی لیے دنیا میں لائی گئی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی رہنمائی کرے. اخرجت للناس، یاد کر لیجئے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 110 زبانی یاد کر لیجئے. یہ ہمیں بتاتی ہے یہ آیت کہ ہم کون ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. یعنی تؤمنون باللہ، یہ ہم خدائی فوجدار ہیں. ہم اللہ کی ترجمانی کرتے ہیں، ہم اللہ کی آخری کتاب کی ترجمانی کرتے ہیں، ہم اللہ کے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہیں. اسی لیے تو ہم پیدا کیے گئے ہیں. ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں، چرنے چگنے کے لیے نہیں آئے. ہم ایسے لوگ نہیں، ایسے انسان نہیں ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا نا، کیا کہیں احباب کیا کیا کارے نمایاں کر گئے، کارے نمایاں کر گئے. BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. دیکھیے کیا کیا کارے نمایاں ہے ہماری زندگی کے. اس امت کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اکبر کے اس شعر کے مصداق ہیں. کتنے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو BA کرتے ہیں، گریجویٹ ہوتے ہیں، ملازم ہو جاتے ہیں، پینشن ملتی ہے، مر جاتے ہیں، لیکن انہیں زندگی کا مقصد نہیں پتا. ان کو نہیں پتا کہ یہ مسلمانوں کو پیدا کیوں کیا گیا ہے. اور توحید کی دعوت کو وہ عام نہیں کرتے. توحید کو نہ خود سمجھتے ہیں، نہ دوسروں کو سمجھاتے ہیں، نہ مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں، نہ غیر مسلموں کو سمجھاتے ہیں. خود توحید کو نہیں سمجھتے. مسلمان ہوتے ہوئے شرک کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے کئی آستانوں پہ جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے کئی زندہ خداؤں کو مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. مسلمان ہوتے ہوئے کئی مردہ خداؤں سے حاجت براری کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے بچے مانگتے ہیں، ان سے ملازمت مانگتے ہیں، پریشانیوں سے بچنے کے لیے ان کا سہارا ڈھونڈتے ہیں. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس طاقت نہیں. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندھا ہے اور بہرا ہے. گویا کہ وہ آپ کے سینوں کے رازوں کو نہیں جانتا. نعوذ باللہ، گویا کہ وہ آپ کی دعاؤں کو نہیں سنتا. گویا کہ وہ بہرا ہے، گویا کہ وہ اندھا ہے، گویا کہ وہ ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتا اور ہر انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ ایک اہم بات ہے میرے بھائیوں، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم دعوت توحید کو دنیا میں عام کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہم دنیا کو، انسانیت کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہم اس دنیا سے، لوگوں کے دلوں سے، دماغوں سے شرک کو مٹانے کی کوشش کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. باقی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.